دین نے کچھ پریکٹیکل احکامات ہمیں دیے ہیں قرآن مجید میں، جیسے نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ کریں، تو اس میں پھر کرتے کرتے آپ کو آتا ہے نا کروں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ پریکٹیکلی اپنے نبی اور رسولوں کے ذریعے اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر محض صرف لکھا ہوا ہوتا تو اس میں بہت سی غلط فہمیاں ہو جاتی، لیکن جب اللہ کے رسول موجود ہوں اور وہ پریکٹیکلی کر کے اور لوگوں کو کروا کے اس کو ٹھیک کر رہے ہوں، لوگوں کے سوالات پیدا ہو رہے ہوں، ان کے جواب دے رہے ہوں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو چیک دیکھ بھی لیں، اور اگر ان کی غلطی ہیں تو وہ بھی ان کی اصلاح بھی کر رہے ہوں، تو یہ سنت اس سے بنی ہے۔ اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے یہ سنت نبوی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ہسٹری اب تک کی معلوم ہے، تو اس لیے کہتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسی طرح ہی پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پریکٹیکلی عمل کر کے دکھاتے تھے۔ وہ اب ہسٹوریکلی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ حج کو دیکھ لیں کہ حج آج کل جیسے ہو رہا ہے، اب سے 4000 سال پہلے، یعنی 2000 BC کا زمانہ، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے حرم شریف وہاں پہ پوری انسٹرکشن انہوں نے کی تھی، تو اس وقت سے لے کے اب تک حج ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ پہ ابھی نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے بھی آپ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہی وہ کر رہے ہوتے تھے عمل۔ یعنی سنت کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک پریکٹیکل عمل کرنا۔ اب دیکھیے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ جیسے جو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ایسے کریں اور یہ نہ کریں، تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ ہاں بھی یہ چیز آپ نے ایسے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل سے بتا دیا نا اس کا کہ بھی نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، عمرہ کریں۔ اس کی کچھ ڈیٹیل بھی کئی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کی۔ سنت بنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام پریکٹیکلی ایسے عمل کرتے رہے، اور اسی سے وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اب لفظ فقہ ہے، اس کا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جورسپروڈنس ہے، لیکن اگزامپل سے آپ کو اور زیادہ کلیئر ہوگا کہ اب جیسے قرآن مجید کے احکامات میں آئے کہ بھی اب زکوٰۃ دیں، تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا نا، زکوٰۃ کتنی دوں بھی میں؟ یا کیا کسی کے مال پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کسی بھی آدمی کا جو ایسٹس ہیں، کوئی بھی کیش ہے، اس پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے، یہ حکم ہے قرآن مجید میں؟ تو بھی آپ اس میں اس کے 10 طریقے ہوں گے نا قبضہ کرنے کے، کہ مثال کے طور پہ چوری بھی ہے، آپ ڈاکو بن کے بھی یہ کر سکتے ہیں، یا فراڈ بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے 10 سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے، یار یہ ٹھیک ہے طریقہ یا یہ غلط ہے؟ اس سے آپ ایک فیصلہ کر سکیں گے کہ ہاں بھی یہ غلط ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، یعنی خود قرآن مجید کے حکم آیا تو اب اس کو اپلائی کرنا ہے تو 10 سوال پیدا ہوں گے آپ کے، 10 20 40 سوال بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال کہ کیا ایک سچویشن ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں اور پھر دینی حکم کی وضاحت کرتے ہیں، امپلیکیشنز کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ زکوٰۃ ہے کیا، کتنی دینی ہے، کیا کچھ ہے اس میں، کون سی اماؤنٹ جو ہے اس میں سے اس طرح سے زکوٰۃ دینی ہے، آپ کے ذہن میں جو آتے ہیں، تو اس کی پھر ڈیٹیل یہ اس کا تعلق امپلیکیشن سے ہوتا ہے، تو وہاں آتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو وہیں سے پھر یہ فقہ پیدا ہوتا ہے، یعنی